حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، یعنی والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور پوتا بھی صحابی، اور خود بھی صحابی. اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، نواسہ بھی صحابی، عبداللہ بن زبیر، یعنی 4 پشتے صحابی ہیں، یہ واحد صحابی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحابیت کا لقب، ایک تو یہ ہے جن کو ہم دیتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا لقب ان کو، ان کے والد کو اللہ رب العزت نے دیا. اور دوسری طرف ان کی جو والدہ ام رمان ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ کیا ہے کہ جس نے جنت کی کوئی حور دیکھنی ہو عائشہ کی ماں کو دیکھ لی، جس کی ماں کی یہ فضیلت ہے. پھر انہوں نے جو وہ سبز ریشمی ٹکڑے کی تصویر کی بات بیان کی ہے نا، اس کے اندر حضرت عائشہ نے یہاں پہ تو یہ کہا تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی، تو لیکن داہیہ قلبی کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا حضرت عائشہ نے دیکھا، کہا آپ داہیہ قلبی سے باتیں کر رہے تھے، وہ اوپر تھے آپ نیچے تھے، آپ نے گھوڑے کے اوپر اس طرح بلا تکلف کھڑے تھے. کہا تجھے نہیں پتا وہ جبریل امین سے داہیہ قلبی کی شکل میں آئے تھے اور تجھے سلام کہہ رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے پھر سلام کہا. اس کا مطلب ہے جبریل امین ایک مرتبہ سلام نہیں لے کے آئے. امی عائشہ نے خود اپنے چند فضائل بیان کیے خود کہ مجھے جو 9 فضیلتیں دیگر دنیا کی عورتوں پہ حاصل ہیں، فخر سے نہیں بتا رہی لیکن یہ قدرتی بات ہے حاصل ہے. ایک تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں واحد بیوی ہوں کہ جس کے حجرے کے اندر رسول اللہ محو استراحت ہوتے، میرے پاس لیٹے ہوتے تو وہی نازل ہو جاتی، اور کسی ام المومنین کے پاس اس طرح وہی نہیں آئی. اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میں وہ ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور میں وہ ہوں کہ جن کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، اور میں وہ ہوں کہ جن کا لعاب دہن آخری وقت میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے، آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ مل گیا. یہ امی عائشہ خود اپنی فضائل بیان کریں. اور آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، میں علم و فضل کی طرف آتا ہوں. دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سبا صحابی، جو میرے صحابی کو برا بلا کے اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور جمیع انسانیت کی لعنت ہوتی ہے. ایک عام فہم سی بات ہے، آج یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یا آپ مجھے کافر کہیں یا بے ایمان کہیں تو ہم میں سے ایک بندے کا کافر ہونا یقینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی اپنے بھائی کو کافر کہے نا، وہ کافر نہیں ہے نا، تو واپس آ جاتا بندے کے اوپر وہ الزام پلٹ جاتا ہے. تو جو بدبخت صحابہ کے ایمان کے اوپر شبہ کرتے ہیں یا صحابہ کو کافر کہتے ہیں یا اس طرح کی ازواج مطہرات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ بتائیے ان کا ایمان؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو الزام دے، الا انہم هم الصفا، صحابہ کو کہا نا کہ یہ بیوقوف، اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں تم بیوقوف ہو. انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا، اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا مذاق اڑائے گا. تو ایک ہمیں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے معاشرے کے اندر کہ کسی صحابی کے بارے میں، صحابہ کا آپس میں جو سٹیٹس ہے، آپس میں جو ان کا مقام ہے، وہ ہم پلہ کلاس میں فرق ہے لیکن کلاس سیم ہے. حضرت ابو بکر کا درجہ اعلیٰ باقی صحابہ سے، لیکن ایک کلاس تو سیم ہے نا کہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سب ہے، اس میں درجے اوپر درجات. اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کا کوئی بات کر دیتے ہیں، وہ بشری تقاضے کی ہے، اس کو بعد میں کوٹ کرنا یہ امتی غلط رنگ دینا یہ بڑا نجائز بات ہے. امتی کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ، جہاں تک آپ نے علم و فضل کی بات کی ہے نا، تو امی عائشہ کے بارے میں اجماع امت بھی ہے، امام ظہری کا قول بھی ہے، دیگر ائمہ کا قول ہے کہ امی عائشہ سے بڑا فقیہ اور عالم امت میں عورتوں میں کوئی نہیں ہے. اور امام ظہری نے تو یہاں تک کہا جمیع اصحاب اور جمیع امہات المومنین کا علم جمع کر دیا جائے، امی عائشہ کے علم سے تھوڑا ہے. آپ مجھے بتائیں امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر جس وقت عورت کو شخص قرار دینے کی، ابھی عورت کو شخص قرار دیا گیا 19ویں صدی میں، آپ کو پتا عورت کو ووٹ کا حق کب ملا، عورت کو وراثت کا حق کب ملا، جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت تعلیم لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی، آج سے 14 صدیاں پہلے امی عائشہ وہاں پہ صحابہ کو تعلیم دے رہی ہیں. اسلام کے اندر تو عورت پہلی معلمہ امی عائشہ ہیں. امی عائشہ سے جتنے مسئلے ثابت ہیں قرآن و سنت کے، شاید کسی امی عائشہ سے صرف روایت کردہ جو احادیث ہیں ان کی تعداد 2210 ہے، 2210. اور اگر آپ مقررات بخاری شریف کی نکال لیں، یعنی جو بار بار حدیثیں ریپیٹ ہوتی ہیں، تو آپ بتائیں بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ یعنی اکیلی امی عائشہ کی روایات 2210 سے زیادہ ہیں. کتنا بڑا علم کا ایک سمندر ہے امی عائشہ. اور امی عائشہ کی ذات کے اندر نا ایک چیز بہت ہے جس کی طرف انہوں نے ہلکا کا حوالہ بھی کیا کہ عروہ جو ان کے نواسے کا، عروہ بھی ہیں جو عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں. عروہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا امی عائشہ کے ہاتھ میں 70,000 کا ایک رومال آیا، 70,000 اس میں درہم موجود ہے اور ایک رومال میں ہے. انہوں نے ایک ہی وقت میں 70,000 درہم انفاق کیا اور رومال جا کے کھڑی ہو گئی. پھر عبداللہ ابن زبیر نے 1,00,000 درہم بھیجا
تو 1 लाख दिरहम एक ही लम्हे में खर्च करके, यानी एक ही वक्त में, एक ही निशस्त में खत्म किया, तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर के मुंह से ये अल्फाज निकल गए कि अम्मी आयशा के हाथ को जरा रोकना पड़ेगा। तो अम्मी आयशा उनसे नाराज होगी और उनसे कहा, मैं कसम खा ली मैं आज के बाद इससे कलाम नहीं करूंगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली रिश्तेदार आए, उन्होंने सिफारिश की, तो अम्मी आयशा ने फिर कसम का कुफारा अदा करके उनसे दोबारा बात करना शुरू की। एक मरतबा हालत रोजे में है, अमीर मुआविया ने 1 लाख दिरहम भेजा, हालत रोजा है, तो 1 लाख दिरहम फिर इन्फाक करना शुरू कर दिया। खादिमा कहती है आपने इफ्तारी के लिए रख लेना था, तो अम्मी आयशा कहती है तूने बता देना था तो मैं रख लेती। और एक मरतबा ऐसा वाकया हुआ कि घर के अंदर सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा मौजूद है, मांगने वाली आई, आज भी रोजे से है, मांगने वाली आई, खादिमा को कहती है इसको दे दो। कहा रोटी का सिर्फ यही टुकड़ा आपकी इफ्तारी के लिए, फिर ना कहना पहले आप मुझे कहती रहती हैं बता देना था। कहा मैं कहती हूँ दे दो, जब इफ्तारी आएगी देखी जाएगी। फिर क्या हुआ कि इफ्तारी के वक्त किसी ने गोश्त भेज दिया, तो अम्मी आयशा ने कहा ये देखो रोटी के बदले में दुनिया में भी गोश्त मिल रहा है। तो अम्मी आयशा का जो तर्ज इन्फाक फी सबीलिल्लाह ये कहाँ से अहस किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जो प्यार और मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाह साहब ने बयान किया ना कि दौड़ लगाना, अम्मी आयशा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज्यादा कुर्बत थी कि आपस में मजाक किया करते थे कई मरतबा। एक मरतबा हज़रत आयशा के सर में दर्द था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी बीमारी के अय्याम में थे, तो रसूलुल्लाह ने कहा तू परेशान क्यों होती है आयशा, अगर तू फोत होगी मैं तुझे अपने हाथ से दफनाऊंगा, कफनाऊंगा, गुस्ल दूंगा। यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है ना वो मरने से खत्म नहीं होता। ये बात भी गलतुल आम है मुआशरे में कि मियाँ बीवी का ताल्लुक खत्म हो गया। हजरत फातिमा को किसने गुस्ल दिया, हजरत अली ने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर तू फोत हुई मैं तुझे अपने हाथ से गुस्ल दूंगा, कफनाऊंगा, दफनाऊंगा, जनाजा पढ़ूंगा। तो अम्मी आयशा आगे मुस्कुराना शुरू होगी, कहा आप तो मुझे लगता है कि मेरी वफात पे खुश होंगे और इसी हुजरे में एक और बीवी को ले आएंगे। यानी एक अंदाज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पे बेख्तियार तबस्सुम फरमाया। एक मरतबा हजरत आयशा उम्र में तो कम थी ना, 9 बरस की उम्र में रुखसती हो गई, और जब वो आई ना उनके पास जाहिर है बचपन के कुछ खिलौने मौजूद थे, एक घोड़ा भी था। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हादर जवाबी के ना बड़े लोगों में जिक्र किया करते थे आयशा की दहानत का। और ये जो शाह साहब ने बात की है ना, ये यकीन माने हमारे मुआशरे में तो तकल्लुफ ऐसा है, हम लोगों के सामने अपनी बीवी की तारीफ कर देना, लोग अजीबोगरीब अलकाब देना शुरू करते हैं, यार ये बीवी के नीचे लगा हुआ, या एक खास एक टर्म। तो रसूलुल्लाह तो सब लोगों के सामने, शाह साहब ने हदीस बयान की है, किससे मोहब्बत है, आयशा से, सारे साहबा के सामने कह रहे हैं। और उस मर्दों में से आयशा के बाप से, ये नहीं कहा अबू बकर से, ये नहीं कहा साहिब गार से, क्या कहा आयशा के बाप से। तो हज़रत आयशा एक मरतबा घोड़े से खेल रही हैं, उन घोड़े के पर थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा ये घोड़ा, कहा जी ये अल्लाह के रसूल ये घोड़ा, कहा घोड़ों के तो पर नहीं होते। तो आगे से फट कहती हैं हज़रत सलमान के घोड़ों के पर है थे कि नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए कि ये कैसी हादर जवाबी है, और कहां से कहां मिलाई बात। बिल्कुल। और ये हज़रत सफिया का जो शाह साहब ने वाकया बयान किया ना, अम्मी आयशा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आप ये प्याला भेजें, प्याला आपने तोड़ा, प्याले के बदले प्याला देना पड़ेगा। हज़रत आयशा के घर से वो थाली ले गया। अच्छा, इतनी